الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف او كما قال عليه الصلاة والسلام بنتی ہے صدا کب سے قبلہ و کشمیر، بنتی ہے صدا کب سے قبلہ و کشمیر کہ اب توڑ بھی دو جورو ستم کی، کہ اب توڑ بھی دو جورو ستم کی زنجیر، باتوں سے نہ کوئی بات بنی ہے نہ بنے گی، باتوں سے نہ کوئی بات بنی ہے نہ بنے گی، کہ جب اٹھتے ہیں مجاہد تو بدل جاتی ہے تدبیر۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تقریب معزز و مکرم اساتذہ کرام طلبہ اعزام، میں آج جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے مقام مجاہد۔ عزیزان من، دنیا کے اندر جب تک مسلمان کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ و کتاب الزکاۃ و صوم کی طرح کتاب السیر والجہاد پر عمل پیراتے، پوری دنیا میں ان کا تسلط و غلبہ، رعب و دبدبہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے، لیکن جب سے اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا گیا تو پوری دنیا میں ظلم و بربریت کا نشانہ بنتے چلے جاتے ہیں، جس کی نوبت آج علماء حق کی شہادت اور 16 کروڑ عوام کی موجودگی میں دینی مدارس و مساجد کے تقدس پامال ہونے تک پہنچ چکی ہے۔ علم و علماء کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن آج فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ کی روشنی میں ایک مجاہد کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، ایک بڑے سے بڑا عالم فوت ہو جائے، فقی فوت ہو جائے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں عالم فوت ہو گئے، فلاں فقی فوت ہو گئے، شریعت آپ کو لفظ فوت کہنے سے منع نہیں کرتی، لیکن جب باری مجاہد کی آتی ہے تو ایک قانون بن گیا، ایک دستور بن گیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء، کہ شہید کو مردہ مت کہنا بلکہ وہ زندہ ہے۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، اے قرآن بات سمجھ میں نہ آئی، عالم فوت ہوتا ہے، اس کے تمام اعضاء اس کے جسم کے ساتھ لگے ہیں، فقی کے پورے اعضاء مکمل ہے، اسے پھر بھی فوت کہہ سکتے ہیں، اور یہ مجاہد ہے جس کے اعضاء بھی میدان کارزار میں بکھرے پڑے ہیں، بدن کا ایک ایک حصہ جدا کر دیا گیا ہے، یہ پھر بھی زندہ ہے۔ یہ کیسے؟ قرآن جواب دیتا ہے، جی ہاں یہ شہید زندہ ہے، لا تشعرون، تم نہیں سمجھ سکتے۔ مجاہد کو جو حیات کامل حاصل ہے، دنیا کا کوئی شخص اس کی زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، خالق کائنات کی طرف سے جو احکامات مسلمانوں پر لاگو ہوئے ہیں، تمام مسلمانوں پر ان کی پاسداری کرنا، ان پر عمل کرنا لازم ہے، اور تمام مسلمان ان پر عمل کرنے میں یکساں ہے۔ ان احکامات میں سے سب سے اہم نماز ہے۔ نماز میں ایک دستور ہے کہ کوئی قبلہ رخ سے پھر جائے اس کی نماز فاسد ہے، ایک رکن کے بقدر پاؤں اٹھا لے اس کی نماز فاسد ہے۔ یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن جب باری مجاہد کی آتی ہے تو قانون بدل گیا، دستور بدل گیا، منشور بدل گیا۔ اپنے قدوری میں کنز الدقائق میں پڑھا ہوگا، دنیا کی کوئی فقہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، میدان جہاد میں امام دو دستے بنائے گا، ایک دشمن کے مقابلے میں ہو، ایک دستے کو ایک رکعت پڑھائے، وہ چلا جائے، دوسرا آ جائے، اس کو ایک رکعت پڑھائے، وہ چلا جائے، پہلا آ جائے، یہ آنے جانے کے باوجود نماز میں کہلائے گا۔ عام مسلمان کا نماز میں پاؤں اٹھانا قبول نہیں، اور مجاہد کا میدان میں آنا جانا بھی قبول ہے۔ عزیزان من، یہی تو وہ انعامات و احسانات ہے مجاہد پر، کہ مجاہد جب شہید ہوتا ہے تو ہنستا کھیلتا مسکراتا ہوا اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اپنے اخبارات و رسائل میں اکثر مجاہد کی تصویر دیکھی ہوگی، شہادت کے وقت چہرے پر مسکراہٹ ہوا کرتی ہے، جس کی زندہ مثال وقت مجاہد غازی عبد الرشید شہید رحمہ اللہ کی تصویر دیکھ لیجئے، شہادت کے وقت چہرے پر مسکراہٹ نمایاں نظر آتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ شہید مسکراتا کیوں ہے؟ آپ بارہ پالا کو لیے، جب زلیخا نے عورتوں کے ہاتھوں میں
پل دیے, چریا دی. حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر آئی. جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا, قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے, لیکن انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن دیکھنے کی وجہ سے ہاتھ کٹنے کا درد نہ ہوا. ارے مجاہد جب شہید ہوتا ہے, وہ یوسف کو حسن دینے والے رب کے حسن کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اسے کیا پتا کہ مجھے گولی کہاں لگی ہے. سامعین مکرم, میں انتہائی ادب کے ساتھ آخری سوال کرنا چاہتا ہوں. آج یہ عظیم آواز منبر و محراب سے لگنا کیوں بند ہو چکی ہے؟ مجھے جواب دیا جاتا ہے ہماری قوت کمزور ہے, ہماری طاقت کمزور ہے. پھر میں سوال کروں گا, اگر کامیابی کا دار و مدار قوت و طاقت پر ہے تو اس آیت کا کیا مطلب ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ؟ بدر میں قوت و طاقت نہ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کر کے دکھائی. اگر مال کی کثرت, قوت و طاقت کی کثرت سے ہی فتح ہوتی تو اس آیت کا کیا مطلب ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. یوم حنین میں مال کی کثرت تھی, طاقت کی کثرت تھی, لیکن اس کے باوجود شکست ہو جاتی ہے. معلوم ہوا فتح شکست کا دار و مدار قوت مالیہ پر نہیں بلکہ قوت ایمانیہ پر ہے. دل میں ایمان مضبوط ہو, دنیا کی کوئی بڑی طاقت ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو آج بھی وقت ہے ایمان کو مضبوط کر کے میدان کارزار میں کود جائیے اور شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہو کر اس شعر کا مصداق بن جائیے. شہید کا ہے مقام کیسا, افق کے اس پار جا کے دیکھو. شہید کا ہے مقام کیسا, افق کے اس پار جا کے دیکھو. حیات تازہ کے کیا مزے, ذرا گردن کٹا کے دیکھو. وآخر دعوانا